سورہ آل عمران کی آیت نمبر 146 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين۔ صدق اللہ العظیم۔ اور بہت نبی ہو چکے ہیں کہ جن کے ساتھ ہو کر بہت اللہ والے لڑے ہیں، نہ تو انہوں نے ہمت ہاری اور نہ مصائب کی وجہ سے وہ ان کا زور گھٹا، اور نہ ہی وہ دشمن کے سامنے جھکے، اور اللہ ڈٹنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اور ان کا تو کہنا یہی تھا کہ اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دیجئے، اور ہمارے معاملے میں جو ہم سے تجاوز ہوا اسے معاف کر دیجئے، اور ہمارے پاؤں جما دیجئے، اور ہمیں کافر قوموں پر مدد عطا کیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کا بھی ثواب عطا فرمایا اور آخرت کا بھی اچھا بدلہ عطا فرمایا، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، محبت رکھتے ہیں۔ گزشتہ آیات سے غزوہ احد سے جڑے ہوئے واقعات اور ان سے نکلنے والے مسائل اور عبرت کے پہلو چل رہے ہیں۔ پیچھے کل کی آیت میں ایک تسلی کا جملہ اللہ رب العزت نے ذرا تنبیہ کے انداز میں، سرزنش کے انداز میں صحابہ سے ذکر فرمایا، اور دراصل وہ سبق ہے امت کے لیے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ صحابہ کے ساتھ جو بہت سارے، اسلام چونکہ عملی مذہب ہے تو کچھ کام تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر کے دکھا دیے، اور کچھ کاموں کے لیے صحابہ کو اللہ نے تکوینی طور پر استعمال فرمایا تاکہ اسلام کا عملی نمونہ دنیا کے سامنے آ جائے، ورنہ دراصل تو اس میں جو سبق ہے وہ آنے والی نسلوں کے لیے ہے۔ تو ایک سبق یہ تھا کہ جب بھی کوئی بڑا، کوئی قائد، کوئی رہنما دنیا سے چلا جائے تو جانے کا جو طبی غم ہے وہ تو طبیعت میں ہونا چاہیے، لیکن اس غم کو لے کر بیٹھ نہیں رہنا چاہیے۔ غم بذات خود کوئی اصل چیز نہیں، نہ غم منانا کوئی اچھی چیز ہے، اصل تو کام ہے۔ دنیا میں انسان کو کردار دکھانا چاہیے، اپنا کام کرنا چاہیے۔ تو احد کے جنگ میں اللہ نے اس طریقے سے ہمت بندھائی ہے صحابہ کی، اور آج کی آیات کے اندر بھی ہمت بندھائی ہے، لیکن پچھلی امتوں کے واقعات بیان فرما کر، کیونکہ انسان کی ایک فطرت ہے کہ وہ کسی واقعے سے سبق حاصل کرتا ہے بہت جلدی، بنسبت تھیوری کے۔ اگر پریکٹیکل اس کے سامنے رکھا جائے تو اس کو زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے۔ فرمایا کہ پچھلی امتوں میں یہ ہو چکا ہے کہ اللہ والے اور نبیوں کے ساتھ، یعنی ان کی معیت میں، ان کے جھنڈے تلے انہوں نے قتال کیا ہے، اور بہت بے جگری سے لڑے ہیں۔ اور ایسا بھی ہوا ہے کہ دشمن کی جانب سے، کیونکہ میدان تو میدان ہے، تلوار تو نہیں دیکھتی کہ میں مسلمان پہ چل رہی ہوں یا کافر پہ چل رہی ہوں، تو جب میدان جہاد میں، میدان جنگ میں فوجیں اترتی ہیں تو پھر خون بھی بہتا ہے، گردنیں بھی کٹتی ہیں،
اور عزیز ترین قریب کے لوگوں کی جان لاشیں گرتی ہیں تو اس موقع پر پھر دل گردے کو تھامنا ہوتا ہے. حوصلہ پست کرنے والا انسان اس موقع پر نہیں چل سکتا. ایسا ہوتا ہے کہ ابھی ہنس کھیل رہے تھے آپس میں اور تھوڑی دیر میں وہ جو ہے خون کا فوارہ نکلتا ہے اور وہ اللہ کے حوالے ہو جاتا ہے. اور جو دوسرا اس کا ساتھی ہے وہ اس موقع پر پھر یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے جو ہے وہ ٹانگیں اس کی کانپنا شروع ہو جائیں یا ہمت ہار بیٹھے، نہیں، بلکہ اس کو حکم ہے کہ وہ اور جذبے سے آگے بڑھے. تو یہ روح ہے. ایک جنگ کا موقع ایسا تھا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واقعات میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ ایک صحابی تھے، ان کے دو بھائی اکٹھے جنگ میں تھے اور دونوں بڑے قیادت میں تھے. تو دشمن کا سامنے سے تیر لگا تو ایک بھائی جو تھے وہ گھوڑے سے نیچے گر گئے اور شہید ہو گئے. لیکن اب جنگ کی صورتحال ایسی تھی کہ وہ جگہ بھی بہت تنگ تھی، وہاں سے گزرنا بھی تھا، اور اگر ان کی لاش کو ٹکانے یا سنبھالنے میں لگ جاتے تو دشمن غالب آ جاتا. اب جو لشکر آگے بڑھا تو ایک دم گھوڑے جا کے وہاں کھڑے ہو گئے، کیونکہ گزرنے کے لیے ان کی لاش سے گزرنا پڑنا تھا. تو وہ جو بھائی تھے انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ ان کا یہ مسئلہ ہے. ان کا پیچھے ہٹو. انہوں نے سب سے پہلے اپنا گھوڑا اوپر ڈالا اور پھر اس کے پیچھے گھوڑے چلتے گئے اور جا کر دشمن کو پکڑا، جو مارا، جو بھی کیا. اور پھر جب واپس پلٹ کر آئے تو اپنے بھائی کی جو وہ بوٹیاں تھیں ان کو اکٹھے بھی کیے جا رہے تھے اور آنسو بھی بہا رہے تھے. تو مقصد یہ ہے کہ ایسے موقع، جنگ کے موقع پر جو ہے یہ عورتوں کا سا طرز عمل دکھانے کے نہیں ہوتے، وہاں تو مردانگی چلتی ہے. فرمایا کہ کتنے لوگ ایسے ہو گزرے ہیں نبیوں کے ساتھ کہ جنہوں نے قتال کیا ہے اور ان کو زخم بھی آئے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی لوہے کے بنے ہوئے تھے، ان کے اوپر تلوار وار نہیں کرتی تھی، نہیں کرتی تھی، زخم آئے ہیں، لیکن زخم آنے کے باوجود انہوں نے حوصلہ کبھی نہیں ہارا. فما وہنوا، انہوں نے بزدلی کا مظاہرہ نہیں کیا کہ خون دیکھ کر جو ڈر گئے ہوں. نہیں، جب اس راستے میں انسان قدم رکھتا ہے تو یہ سب کچھ سوچ کر رکھتا ہے. جانیں بھی جائیں گی، لوگ ساتھی بھی بچھڑ جائیں گے، دیرینہ صدیوں جو ہے سالوں کی جو آپس کی رفاقتیں وہ سب جائیں گی. یہ سوچ کر، سب کچھ سوچ سمجھ کر کرتا ہے. تو پھر اس موقع پر اس کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے. فرمایا کہ وہ لوگ فما وہنوا لما اصابہم، ان کو جو کچھ پہنچا اس کی وجہ سے انہوں نے ہمت نہیں ہاری. وما ضعفوا، اور حوصلے پست نہیں کیے. وما استکانوا، اور چاہے ان کے جسم کٹ گئے، چاہے ان کے اجڑ گئے، اکھڑ گئے، لیکن دشمن کے سامنے کبھی گھٹنے نہیں ٹیکے. ہمیشہ اپنا حوصلہ اور عزم جو ہے انہوں نے جمع رکھا ہے. واللہ یحب الصابرین، اور اللہ بھی ایسے ڈٹنے والوں کو پسند کرتے ہیں. صبر کر کے جمنے والے، جو میدان جنگ میں جم کر لڑتے ہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے، اللہ فرمائے ایسے کو پسند کرتے ہیں. اسی لیے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 10 کے قریب بڑے بڑے کبیرہ گناہ گنوائے ہیں آپ نے. 10 گناہ جن کی ابتدا کفر و شرک ہے اور والدین کی نافرمانی اور مختلف گناہ ہیں. ان میں سے ایک بڑا گناہ الفرار من الزحف، میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کر بھاگنا. یہ کبیرہ اکبر الکبائر گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. اللہ کو بہت ناپسند ہے وہ انسان کے جو دشمن سے بس صرف موت کے ڈر سے پیچھے بھاگ جائے. اگر ایسا تھا تو آتے ہی کیوں؟ میدان جنگ میں آئے کیوں ہو؟ آئے ہو تو پھر اب ڈٹو. واللہ یحب الصابرین، اللہ ڈٹنے والوں کا فرمایا پسند کرتے ہیں. اور پھر آگے جو آیات ہیں اس کے اندر جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ ایسے لوگ جو اتنی بے جگری سے لڑتے ہیں اور راہ خدا میں اپنی جان کو جان نہیں سمجھتے، اتنا بڑا کام کرتے ہیں، شہادت کا رتبہ پاتے ہیں یا غازی ہو جاتے ہیں. کتنا بڑا رتبہ ہے، شہادت بہت بڑا رتبہ ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ان کے جذبات کیا ہیں؟ ان کے جذبات یہ ہیں، الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہمارے گناہ بخش دیجیے. اتنا بڑا کام دین کا کر رہے ہیں، اتنی بڑی خدمت سر انجام دے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے اندر کوئی بڑائی اور فخر اور تکبر نہیں آ رہا کہ میں بڑے کام کر رہا ہوں، میں اللہ پر بڑا احسان کر رہا ہوں. نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو ہے وہ دل جو ہے وہ دربار خداوندی میں جھک رہے ہیں. بلکہ ندامت ہے کہ یا اللہ جیسا حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہوا. یہ ان کے جذبات ہوتے ہیں کہ یا اللہ آپ کے سامنے تو آدمی ایک جان کیا ہے، کروڑوں جانیں ہوں آپ کے نام پر انسان قربان کرے، یہ تو جان ہی ایک ہے.
تو یہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، وہ اسرافنا، اور اس عمل کے دوران ہو سکتا ہے ہم سے حدود سے تجاوز بھی ہو گیا ہو، اس کی بھی گناہ معافی مانگی ہے، وثبت اقدامنا، اور اللہ ہمیں ثابت قدم آپ رکھیے، ہمارے اندر کوئی ہمت نہیں ہے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور آپ ہمیں کافروں پر مدد دیں۔ تو یہ دین کا کام کرنے والے جو بھی ہوں، جہاد کے میدان میں ہوں، جہاں بھی ہوں، تو یہ استغفار بہت لازمی ہے، ہر عمل کے دوران بھی اور عمل کے بعد بھی، کہ یا اللہ جیسا کام کرنے کا حق تھا ہم ادا نہیں کر سکتے، اور اللہ کا حق ادا کس سے ہو سکتا؟ ہماری زندگی بھر کی طاعات، ہماری ریاضات، ہماری عبادتیں اللہ کے دربار میں تو اس کا کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ مولانا روم نے ایک واقعہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک بدو دیہاتی آدمی تھا، اس نے سوچا کہ میں جو خلیفہ وقت ہے بغداد میں، عباسی خلیفہ ہوتا تھا، اس کی خدمت میں کوئی ہدیہ لے جاؤں، ملنے کے لیے جاؤں، وفد جو ہے وہ اپنے علاقے کی طرف سے، اور کوئی ہدیہ لے جاؤں۔ تو سوچا کیا ہدیہ ہو سکتا ہے، اس نے اپنے جو ماحول میں آس پاس نظر دوڑائی تو اسے سب سے جو قیمتی چیز لگی وہ پانی تھا، بیچارے کو بہت دور سے کہیں کنویں سے لانا پڑتا تھا۔ تو اس نے 2 مشکیزیں پانی کے بھرے اور اونٹ پر لاد لیے، اور چل پتہ نہیں ہفتہ لگا، 10 دن لگے، مہینہ لگا، 2 مہینے لگے، وہ بغداد پہنچ گیا۔ وہاں جب دربار شاہی میں پہنچا تو جا کر ان سے کہا دربانوں سے کہ میں جو ہے وہ بہت دور سے بادشاہ سے ملنے کے لیے آیا ہوں، ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ تو بادشاہ نے اجازت دے دی۔ جب وہ پہنچا دربار میں تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں ایک ہدیہ بھی لایا ہوں آپ کے لیے، بہت قیمتی ہدیہ لے کر آیا ہوں۔ اس نے کہا جی لائیے۔ جب وہ لے کر آیا 2 گھڑے پانی کے، اب وہ 2 گھڑے بیچارے پانی سوکھ بھی گیا تھا اور ساتھ میں گل سڑ بھی گیا تھا، اس کے اندر کائی جم گئی یا جو بھی اس کا ایک کیفیت بن گئی بیچارے کی، اور اس کے اندر سے بدبو اٹھنا شروع ہو گئی۔ اب اس نے آ کر دربار میں جا کر ان 2 گھڑوں سے اوپر ڈھکن اٹھا دیا، تو جو درباری تھے انہوں نے سب نے اپنے ناک پر ایسے کپڑا رکھ لیا، لیکن جو بادشاہ تھا وہ بالکل اسی حالت میں رہا، اور بہت اچھے کلمات میں اس کو شکریہ ادا کیا، اور درباریوں سے یہ بھی کہا کہ اس کے لے جاؤ، اس کی ضیافت کرو، اور اس کو جو ہے وہ کوئی واپسی پر اس کو تحفے تحائف انعامات جو ہے اس کے ساتھ واپس کر دیں۔ یہ واقعہ لکھنے کے بعد مولانا روم نے اس کو تطبیق یہ دی ہے، فرمایا کہ ہم اللہ کے دربار میں اپنی نماز، اپنا روزہ، اپنی زکوٰۃ، اپنا حج، اپنے اذکار، اپنے تقوی، اپنی تلاوتیں، اپنی طہارتیں یوں پیش کرتے ہیں جیسے اس بدو نے بادشاہ کے دربار میں پانی پیش کیا تھا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ کے دربار میں اس چیز کی کمی ہوگی، یہ بڑا تحفہ ہے، حالانکہ اس کو یہ خبر نہیں تھی بدو کو کہ بادشاہ دجلہ اور فرات پر بیٹھا ہوا ہے، دنیا کے 2 بہترین جو دریا ہیں ان پر بیٹھا ہوا ہے، تو اسے 2 گھڑوں کی کیا ضرورت۔ اور لیکن فرمایا کہ پھر بھی ہماری عبادتوں کی یہ حقیقت ہے، اللہ کے ہاں کتنے فرشتے ہیں، کتنے مخلوقات ہیں جو اس کی تسبیح میں ہر وقت لگی ہوئی ہیں، ان کے سامنے ہماری کیا حیثیت۔ لیکن پھر بھی جیسے بادشاہ نے اس کے خلوص کی قدردانی کی ہے کہ یہ بیچارہ خلوص کے ساتھ ایک چیز لایا ہے، اگرچہ میرے دربار کے شایان شان نہیں ہے لیکن پھر بھی قبول کر لو، اور پھر بھی اس کو کچھ نہ کچھ دے کے واپس کرو، تو اللہ بھی ہماری طاعات سے اگرچہ فرشتوں کو گھن آتی ہے۔ وہ درباریوں کو مثال دی فرشتوں کے ساتھ، ہماری نمازیں اور فرشتوں کی نمازیں، ہماری نمازیں پتہ نہیں ہم کہاں کہاں سیر کرتے ہیں، سیر سپاٹے کرتے ہیں، تو فرشتوں کو تو یقینی بات ہے اسے گھن آئے گی، لیکن اللہ کو چونکہ اخلاص کے ساتھ عمل ہوتا ہے تو اللہ کو قبول آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے انسان کو اپنے کسی عمل پر فرمائے اترانا نہیں چاہیے۔ یہ اتنی بے جگری سے لڑنے والے اور پھر بھی کہتے ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اس لیے کوئی بڑے سے بڑا انسان کو عمل کرنے کے بعد اس پر اترانا نہیں چاہیے۔ اگر اپنی نظر میں عمل کی اہمیت پیدا ہو گئی، اس کا مطلب ہے اللہ کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ کی نظر میں انسان کا وہ عمل ہے جس پر اس کی اپنی نظر نہیں ہے۔ فرمایا کہ ان کے اخلاص کی برکت سے فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، اللہ ان کو پھر نواز دیتے ہیں کہ دنیا میں بھی ان کو جزا دیتے ہیں کہ جہاد میں شریک ہوئے مالی غنیمت اللہ عطا فرماتے ہیں، اور آخرت کا ثواب تو بہت اچھا کر کے دیتے ہیں کہ شہید کے بارے میں فرمایا کہ جب وہ شہید ہوتا ہے تو خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے اور اللہ اس کے سارے گناہ پہلے معاف فرما دیتا ہے۔
اور اس کو اتنی لذت آتی ہے اس کام میں، کیونکہ اللہ کی خاص تجلی پڑتی ہے شہید پر، کہ جب اللہ تعالیٰ جنت میں پوچھیں گے شہید سے کہ کیا چاہیے، کہیں گے یا اللہ آپ کی جنت ہے، اتنی بڑی نعمتیں، اور کیا چاہیے؟ ان کا مانگو، بتاؤ۔ وہ یا اللہ اگر ایسی بات ہے تو پھر ایک حسرت ہے، کیا کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب میدان جنگ میں راہ خدا میں آپ کی راستے میں ہماری گردن پر تلوار چلی تھی تو اس میں جو لذت آئی تھی وہ یا اللہ تیری جنت میں بھی نہیں۔ تو اتنا بڑا آخرت کا ثواب اور نعمت اللہ ان کو عطا فرماتے ہیں، یہ ان کو جو اخلاص کے ساتھ اللہ کے دربار میں اپنے عمل کو حقیر سمجھ کر پیش کر دیتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ فرمایا کہ صفت احسان کے ساتھ اچھی طرح کام کرنے والوں اللہ کو اللہ پسند کرتے ہیں، چاہے وہ جہاد کا کام ہو، چاہے استغفار کا کام ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اللہ ان کو پسند کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔